अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you very much जी। Thank you very much for inviting me। थैंक यू सर कि आज आप आए हैं और आज हमें आपसे समझने को मिलेगा कि जो नई डेवलपमेंट हुई है इजराइल और ईरान के दरमियान। आप जानते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, मिसाइल्स भी फायर हुए हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। तो इसमें आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से तो कहा गया है एज यूजुअल कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन इजराइल को भी कोई भी कमजोर ना समझे, ऐसी बातें भी की जा रही हैं कई कई तरफ से। तो ये जो नया सिलसिला चला है एक दूसरे पर अटैक का, ये कहाँ बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है या लग रहा है कि रुक जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है रुक जाएगा ये। अभी मजीद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, बल्कि ये जो ईरान ने एयर स्ट्राइक्स की थी ना, ये भी बड़ी कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड थी। यानी ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक ऑल आउट अटैक कर दिया और बहुत ज़्यादा तबाही फेर दी, ऐसा नहीं था। उनको बाकायदा तौर पे अमेरिका के साथ उनकी जो इससे पहले बातचीत हुई थी, उसमें उनको बाकायदा तौर पे कहा गया था कि आपने ऑयल जो फैसिलिटीज़ हैं और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट नहीं करना, और उन्होंने नहीं किया। और सिविलियन एरियाज़ को भी टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ उनके जो मिसाइल साइट्स थी सरफेस टू एयर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उनकी कुछ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कुछ फैसिलिटीज़ थी, उनको टारगेट किया गया है। तो इसके अलावा जो है उन्होंने यानी एक महदूद पैमाने पे उन्होंने तकरीबन 20 टारगेट्स को हिट किया है इसराइल ने। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मजीद कोई सिचुएशन एस्केलेट करेगी, और कोई बड़ी रेटोरिक हमें ईरान की तरफ से भी नहीं नजर आई। और ठीक है, लिप सर्विस हुई है, कंडेम किया है अटैक को, सऊदी अरेबिया ने भी किया है, यूएई ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है। और ईरान ने एक तरह से खुल के नहीं कहा कि हम अटैक करने लगे हैं। उन्होंने कहा जी कि इसकी कुछ रिपरकशंस होंगी, लेकिन अगर इसराइल गाजा में और लेबनान में जंग बंद कर देता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम रिटेलिएट ना करें। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई मजीद सिचुएशन एस्केलेट नहीं करेगी वहाँ पे। मगर जी। सर फलस्तीन की तरफ जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल के और वहां से हमास का जिस तरीके से जवाब आ रहा है, मगर वो भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये जंग जो है वो जैसे एक साल से ऊपर हो गया है, वो कब वो जारी रुकेगी? रहेगा, वो जारी रहेगा। वो जो है वो जारी रहेगा, वो नहीं रुकने लगा इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें ये है कि ये बेसिकली देखे ना, इसमें एक इसराइल के जो हुकूमत है इसराइल की, उस पर बड़ा प्रेशर था कि वो रिटेलिएट करे। देखे ना, ईरान ने जो 281 मिसाइल फायर 181 मिसाइल फायर किए, उसके जवाब में ये ज़रूरी था कि इसराइल की तरफ से कोई रिटेलिएशन आए, गवर्नमेंट पे प्रेशर था, तो वो उन्होंने वो कर दिया है। तो लेकिन वो जो गाजा में हो रहा है और जो साउथ लेबनान में हो रहा है, वो जो कर रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ, वो जारी रहेगा सिलसिला, जब तक कि वो मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं हो जाते कि इसराइल को अब कोई बड़ी मेजर थ्रेट जो है वो नहीं है इनसे, हमास से और हिजबुल्लाह से। उसको आप नहीं रोक सकते, वो सिलसिला रहेगा वैसे ही जैसे चल रहा है। अलबत्ता ईरान के साथ कोई मजीद एस्केलेट नहीं करेगी सिचुएशन। जी। लेकिन सर यहाँ पर ये चीज भी देखने में आई है, कई कई तरफ से सुनने में भी आया है कि इसराइल भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है, जैसे कि बार बार मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है इसको खत्म कर देंगे, इसको जमीन से सफाई हस्ती से मिटा देंगे। इस किस्म की बातें जो है वो इसराइल को लेकर या यहूदियों को लेकर एक हमारे यहाँ जो बात की जाती है मुस्लिम कंट्रीज में खासतौर पे, वो भी एक इनसिक्योरिटी का बायस है, जिसकी वजह से इसराइल इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही टू स्टेट पॉलिसी या टू स्टेट्स की तरफ जो है वो जाने की बात की जा रही है। देखिए ना, बात ये है कि इस वक्त दुनिया में कोई 160 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। इसराइल की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ से भी कम है, और उसमें भी 20 लाख मुसलमान हैं। तो अब यानी इंतहाई एक इनसिक्योर, चारों तरफ से घिरा हुआ है वो। यानी आप देखें ना, जॉर्डन है, उसके बाद इराक है, सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है,
اور پھر اس کے بعد باقی سپورٹ بھی ہے مسلم ورلڈ کی. پھر جو یہ گروپس ہیں سارے جیسے حماس ہے اور حزب اللہ ہے اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, تو وہ تو انتہائی ایک تھریٹنڈ ہے. تو میرا اور بہرحال ایک ریئلٹی تو ہے نا, اسرائیل ایک ریئلٹی ہے. اب آپ کہیں جی اس کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا, آپ صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے ان کو, کیونکہ وہ ان کا بہت انفلوئنس ہے جو سپر پاورز ہیں اس وقت. یعنی ایک اس وقت تو خیر ایک ہی ہے, وہ امریکہ ہے, تو امریکہ میں بڑا انفلوئنس ہے ان کا, تو آپ اس کو نہیں مٹا سکتے. اگر آپ نے مگر یہ کیوں, سوری سر آپ کی بات کرتی ہوں, مگر کیوں مٹا دیں؟ مطلب یہ عجیب قسم کی ایک منطق بنا کے رکھی ہوتی ہے مسلم نے کہ ہم نے ان کو مٹا دینا ہے. کیوں, کس لیے؟ دیکھیں نا, بس یہ ایک ان کا وہ ایک نعرہ ہے جس کو یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں اس قسم کا, جی ان کو مٹا دیں گے. ان کو یار آپ انسان ہے ہماری طرح کے, وہ بھی ان کو جینے کا حق دیں. اور ان کے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں تھی. پھر وہ اب آپ کہتے ہیں جی ان کی جگہ پہ قبضہ کیا, تو وہ کہتے ہیں جی 2500-3000 سال پہلے تو ہم تھے یہاں پہ, آپ اور پیچھے جائیں نا, 2500-3000 سال پہلے تو یہ انہی کا علاقہ تھا سارا. اور پھر تاریخ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا, اور پھر جب یہ ملک ان کو ملا, اور اس وقت یہ فلسطینیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں ایک بہت بڑا یعنی ایک پیس آف لینڈ ان کو مل رہا تھا. جس وقت یہ اسرائیل وجود میں آیا ہے, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ان کو نہیں جینے دینا ہم نے. اور 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا ہے تو یہ سارے عرب کنٹریز نے اٹیک کر دیا تھا اسرائیل کے اوپر, اور اس وقت وہ ایک ریگ ٹیگ آرمی تھی ان کی, بالکل انڈسپلنڈ, ایک پراپر فورس بھی نہیں تھی وہ, اور انہوں نے مقابلہ کیا ان کا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو دور ہے نا کہ جس میں آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو ایگزسٹ کرنا ہے, دوسرے کو نہیں کرنے دینا, وہ اب گزر چکا ہے دور. اب آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اسرائیل اب ایک ریالٹی ہے, اس کو دنیا کے بہت سے ممالک انکلوڈنگ مسلم ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں, اس کے وجود کو تسلیم کر چکے ہیں. آپ کے تقریباً آدھے سے زیادہ جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو اب آپ کہیں جی ہم نے نہیں ماننا, جی ہم ون اسٹیٹ سولوشن چاہیے, ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہیے. ابھی چند دن پہلے یہاں پہ ہماری پارلیمنٹ میں بھی یہ فضل الرحمان وغیرہ اور یہ باقی جو تھے اس طرح کے مولوی, انہوں نے کہا ہے جی ہم نہیں مانتے 2 اسٹیٹ سولوشن کو, 1 اسٹیٹ سولوشن صرف سر مسلمان ہونے. ان سے پوچھ کون رہا ہے؟ فضل الرحمان صاحب سے پوچھ کون رہا ہے؟ ان کی یہاں تو چلتی نہیں ہے. ان سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا, لیکن میں آپ کو ایک مینٹیلٹی بتا رہا ہوں نا کہ کس طرح کی مینٹیلٹی ہے. کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو سروائیو کریں, ہم ایگزسٹ کریں, دوسرا نہ کرے. بھائی یہ اب یہ والی جو تھنکنگ ہے نا, یہ آؤٹ ڈیٹڈ تھنکنگ ہے. اب جو دور ہے اس میں آپ میوچل کو ایگزسٹنس کا دور ہے, مل جل کے آپ رہتے ہیں. باقی جو چیزیں نیگوسیشن سے آپ سیٹل کر سکتے ہیں, ایجپٹ نے کرنی ہے نا, جارڈن نے بھی کر لی ہیں, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. مگر جی ایک ضد بنا کے رکھی ہوئی ہے سر, اتنے زیادہ پریشر کے باوجود ہر طرف سے, خاص طور پہ مسلم کنٹریز کی طرف سے جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اس کے بعد بھی اسرائیل جو ہے وہ اب آگے کی طرف بڑھا ہے. چاہے آپ ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیجئے, کئی جگہ میڈیسنز میں انہوں نے کئی ایسی میڈیسنز اور ویکسینز نکالی ہیں جس کی اسلامک ورلڈ کو بھی ضرورت رہتی ہے. اور اسی طرح سے ایجوکیشن میں وہ آگے گئے ہیں, اکانومی ان کی بیٹر ہے, کچھ بھی کر کے دیکھ لیا, لیکن ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکے. اور ابھی تو بہت سی ایسی میڈیسنز ہمارے آتی ہیں جو اسرائیل سے بن کے آتی ہیں, یا وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں جو جس کی مسلم ورلڈ کو ضرورت رہتی ہے, اس کے بعد بھی مائنڈ سیٹ ہمارا ایسا کیوں ہے؟ بس دیکھیں نا جی, یہ بھی یہاں پہ بھی سلیکٹیو ہو جاتے ہیں نا. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے میک ڈونلڈز اور KFC نہیں کھانا, ہم نے پیپسی نہیں پینی, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس جو ہے نا وہ ضرور پلانے ہیں. ہم نے جناب یہ جو موبائل فون ہے یہ یوز کرنا ہے جس کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ بھی ایک جو کی ایجاد ہے. اور بے شمار یعنی آپ اپنے آس پاس چیزیں دیکھیں, وہ ان میں جوز کی کنٹریبیوشن ہے. 214 نوبیل پرائزز انہوں نے جیتے ہیں, اور ہمارے ٹوٹل جو ہیں وہ مسلمانوں کے سائنس میں 3 ہیں. ایک ایجپشن تھا, ایک ٹرکش تھا,
اور ایک جو ہے یہ عبدالسلام تھا جس کو آپ مسلمان نہیں مانتے، تو وہ پھر نہیں دو، کرتے. ہاں کون ہی نہیں کرتے، تو 2-3 ہے اور وہ 214 ہے، تو اب آپ کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ آپ دنیا کی 5 بہترین جو یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں پہ ہیں، آپ کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. یہاں پاکستان میں کون سی یونیورسٹی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہیں گے کہ مقابلہ کرتی ہے دوسری بڑی یونیورسٹیز کا؟ تو بات یہ، اور مسلم ورلڈ میں کتنی ہے ٹوٹل؟ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ اس قسم کی نعرے بازی جو ہے نا، یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اچھے تعلقات بنائیں ان کے ساتھ، ان سے سیکھیں کہ یہ ڈرپ اریگیشن کیا ہوتی ہے، ان سے سیکھیں کہ یہ جو پریشس سٹونز ہیں ان کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ان سے سیکھیں کہ پانی جو ہے سمندر کا پانی اس کو فریش واٹر کیسے بنایا جاتا ہے، سیکھیں ان سے، بجائے اس کی کہ مگر آپ مار دینا ان کو. جا کے یار مار کے دیکھ لیا نا آپ نے، 48 سے لے کے اب تک آپ نے کتنا مارا ہے ان کو، اور انہوں نے کتنا مارا ہے آپ کو، یہ بھی ذرا دیکھ لیں. اور آئندہ آپ کتنا مار لیں گے ان کو، جتنا آپ ماریں گے بالکل. اتنے زیادہ ان کو ماریں گے. مگر کیوں مارے؟ مجھے تو اس بات پہ یہ اعتراض ہے کہ آخر ہم انہیں کیوں مارے بھائی؟ انہوں نے ہمارا بگاڑا کیا؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیل نے یا کوئی بھی اگر ہو وہاں کا، تو انہوں نے ہمارا بگاڑا کیا؟ یہ مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا. بگاڑنے کی بات تو دور کی ہے نا، دیکھا نہیں ہے کسی نے جو کو، کسی ہاں. نے یہودی کو. یہ 25 کروڑ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اس ملک میں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جو کو ایک، یعنی ایک مجسم دیکھا ہے، اپنے سامنے اس کو دیکھا ہے، اس سے کوئی بات کی ہے؟ یہ تو بس وہ جو ایک نیریٹو چل رہا ہے پرانا، اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی. ذرا آپ دیکھیں غزہ کی ہسٹری کیا ہے، غزہ میں کون رہا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے معاملہ پھر آگے چلتا گیا. تو زمین کسی ایک کی نہیں ہوتی، زمینیں تو بدلتی رہتی ہیں. کبھی کبھی وہ جناب وہ قدیم باشندوں کی ہے، پھر جناب وہاں پہ کوئی اور آ گیا، پھر وہ سکھ آ گئے، پھر وہ مسلمان آ گئے، وہ انگریز آ گئے، وہ بدلتی رہتی ہیں. اب آپ ان میں سے ایک کہ یہ تو میری زمین ہے، یہ میں نے نہیں اس زمین پہ کسی اور کو رہنے دینا، میں نے تو مار دینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایسے نہیں ہے. آپ آج کے دور میں مل جل کے آپ رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور اگر آپ مل جل کے نہیں رہ سکتے تو بس پھر آپ کا جو آپ کے مقدر میں پھر یہی لکھا ہے کہ آپ ذلیل و خوار ہوں، اور وہ ہو رہے ہیں. ابھی دیکھ لینا آپ، اب دیکھ لیں گے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. اب ایران دیکھیں، 1600 کلومیٹر دور اسرائیلی جہاز، 100 جہاز 3 ویوز میں آئے ہیں، اور ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ ہوئی ہے، اور جارڈن اور عراق کے اوپر سے گزر کے آئے ہیں، اور آ کے 20 ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، اور پھر 1600 کلومیٹر واپس گئے ہیں. یعنی جو اسرائیل تھا وہ جیریکو 3 میزائل استعمال کر سکتا تھا، جس کی رینج 6500 کلومیٹر تک ہے، لیکن انہوں نے ایران کی طرح میزائل استعمال نہیں کیے، راکٹس استعمال نہیں کیے، انہوں نے جہاز بھیجے ہیں. اور جہاز بھیجنا جو ہے وہ بڑا رسکی ہوتا ہے، کہ آپ کی ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ اگر نہیں ہو سکی مثال کے طور پہ، یا دیکھیں نیچے پورا ایئر ڈیفنس سسٹم تو ہے نا ان کا، یعنی وہ میزائلز بھی نیچے سے سرفیس ٹو ایئر میزائلز وہ فائر کر رہے ہیں، ان کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، میزائل بیٹریز وغیرہ بڑا کچھ. لیکن اس سب کے باوجود 1600 کلومیٹر دور سے آنا، 20 ٹارگٹس کو ہٹ کرنا، اور پھر 1600 کلومیٹر واپس جانا، یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ. لیکن انہوں نے یہ رسک لیا، حالانکہ وہ جیریکو 3 میزائل آسانی سے استعمال، جیریکو 2 بھی استعمال ہو سکتا تھا وہاں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر اب جیسے دیکھتے ہیں بھارت کو، کہ بھارت ایک بہت بیلنس طریقے سے چل رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرمز اچھے ہیں، اور ساتھ ساتھ فلسطین کے لوگ بھی بھارت سے ناراض نہیں ہیں. پاکستان کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں بنا پا رہا جس سے وہ بیلنس رہ سکے اور ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف نہ لگے؟ بٹ ڈرتے ہیں نا، مولویوں سے ڈرتے ہیں، مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ مولوی جناب وہ نعرے بازی کریں گے، مولوی سڑکوں پہ آ جائیں گے. ادروائز میرا خیال گورنمنٹ کمزور ہے نا، بیسیکلی کمزور گورنمنٹ ہے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو کمزور رکھا جاتا ہے، جو طاقتور حلقے ہیں وہ کمزور رکھتے ہیں. وہ آپ کے اس قسم کی گورنمنٹ تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. گورنمنٹ نے کیا ڈیسیژن لینا ہے یہاں پہ؟ تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی طاقتور ہے
वो तो किसी को कुछ करने नहीं देती। ये तो अभी तक वो जो पाबंदी लगी हुई थी हमारे वो सिनेपैक्स जो हैं उन पे, जो इंडियन फिल्मों पे पाबंदी लगी हुई थी, ये तो वो नहीं अभी तक हटा सके। डरते हैं तो यार वो कुछ कहे ना हमें। तो इन्होंने मगर क्या सर बात अच्छे बनाने हैं। मगर सर अगर सऊदी अरब ने मान लिया, सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया इसराइल को जो वो करने जा रहा है, और कई बार मोहम्मद बिन सलमान जो है एमबीएस, उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपने इंटरव्यूज में, फिर ये क्या करेंगे? इसलिए कि ये तो हर चीज में जो है वो सऊदी अरब को फॉलो कर रहे होते हैं बकौल इनके। कंफ्यूज हुए हुए हैं ना वो, यही तो कंफ्यूज हुए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही। अभी पिछले दिनों जब कुछ तल्लकात बेहतर हो रहे थे, ये तो खैर फिर खराब हो गए ना जब ये शुरू हुआ, गजा का सिलसिला शुरू हुआ, तो सऊदी अरेबिया भी थोड़ा सा वो मोहतात हो गया। अदरवाइज सऊदी अरेबिया ने तो, अगर ये ना होता सारा कुछ, तो अब तक हो सकता है कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बन चुके होते, या कम से कम अच्छी खासी पेशरफ्त हो चुकी होती इस मामले में। तो अब यही जब ये शुरू हुआ था सिलसिला, दोबारा से सऊदी और इसराइल के तल्लुकात कुछ बेहतर होना शुरू हुए, तो ये कंफ्यूज हो गए थे कि अब क्या करें। अब तो सऊदिया जो है, हम तो सऊदिया की लाइन टो करते आ रहे हैं इतने लंबे अरसे से, तो सऊदिया ने अगर इसराइल से तल्लुकात बना लिए तो हम किधर जाएंगे, हम क्या करेंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बड़ी रेडिकल चेंजेस लेके आ रहा है सऊदी अरेबिया में। यानी सऊदी अरेबिया में अब औरतें जो हैं उनको काफी आज़ादी मिल चुकी है, वहाँ पे कसिनोज खुल रहे हैं, सिनेमा हाउसेस खुल रहे हैं, उसके बाद फिर मॉडलिंग वगैरह भी अब होना शुरू हो गई है। उसने कहा है कि जी हम दुनिया को आगे लेके जाएंगे, और वो जो रेडिकल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो अब हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ये तो उसने कहा है। तो अब सऊदीया अगर उस रास्ते पे चल पड़ता है तो फिर ये किधर जाएंगे। सब बदलना तो पड़ेगा इनको भी, क्योंकि ये तो हर चीज हमें सऊदिया को कॉपी करते हैं, और ये तो इसके बगैर रह नहीं सकेंगे कि सऊदिया जो है दूसरी तरफ निकल जाए। बल्कि एक मौलाना साहब इंडिया से मेरे शो में आए थे, और जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि जी सऊदिया तो ये करने जा रहा है, उन्होंने तो कहा कि यूरोप बना देंगे आइंदा 5 साल में, तो वो तो उसको यहूदी की औलाद है और पता नहीं क्या क्या, एमबीएस को बुरा भला कहना शुरू हो गया। तो वो मौलाना जो है ना, वो यहाँ वहाँ के एक ही जैसे हैं, ये तो नहीं, है। मौलाना जो होते हैं ना, जो मजहबी आदमी होता है ना, वो हमेशा रेट्रोग्रेसिव होता है, वो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होता, वो आगे आगे नहीं देखता, वो पीछे देखता है, वो पीछे लेके जाता है लोगों को। अब आप देख लें कि जिन लोगों ने भी मजहब को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, या मजहब की नई इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की, चाहे वो गांधी साहब थे, या चाहे वो परवेज था, ठीक है, या कोई और, या ये इंजीनियर मोहम्मद अली है, ये सारे लोग जो हैं इनकी जान को मुसलसल खतरा रहा है। गांधी साहब छोड़ के चले गए बाहर वो, ठीक है, ये अपना इन पे 3 कातलाना हमले हो चुके हैं इंजीनियर मोहम्मद अली के ऊपर। तो इसी तरह परवेज जो था, उसको भी इन्होंने कई फतवे आ गए जी ये तो मुसलमान ही नहीं है, इतने फतवे आए उसके खिलाफ। तो कहने का मतलब ये कि जो बंदा भी मजहब की कोई नई तशरीह करने की कोशिश करता है, मजहब को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम-आहंग करने की कोशिश करता है, वो सही है या गलत वो अलग एक बहस, लेकिन कोशिश करता है कि कोई नई इंटरप्रिटेशन की जाए, मौलवी उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे ही है, और सर अपने जैसे मौलवियों को ही वेलकम करते हैं। जब भी हमने जाकिर नाइक को वेलकम किया, वैसे कल शायद उनका आखिरी दिन है, उन्हें निकल जाना चाहिए। 28 तक थे वो यहाँ, और इस्लामाबाद वालों ने तो उन्हें नहीं सुना, लेकिन फैसलाबाद वालों के यहाँ जाकर, यानी कि लालपुर में जाकर उन्होंने एक मैंने सुना है कि एक भाषण दे दिया है। लेकिन इस्लामाबाद वालों ने तो बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर दिए अपने, हाँ, किसी ना किसी बहाने। इस्लामाबाद वालों ने महरूम रह गए उनकी जो तालीमात थी उनसे। तो कल मेरा ख्याल है वो रवाना हो जाएंगे, और फिर शायद दोबारा ना आए वो यहाँ पे। वो काफी बिल्कुल। अब किस तरफ रुख होगा उनका जाने का पता नहीं, वापस मलेशिया जाएंगे या वाघा बॉर्डर से भारत के हवाले किए जाएंगे, ये भी नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि इस्लामाबाद में उनका कोई भी लेक्चर नहीं हो पाया, और फिर वो फैसलाबाद जो है वहां ले जाए गए। लेकिन इस्लामाबाद वाले तो बड़े बेरहम साबित हुए, उन्होंने तो सुना तक नहीं, और उन्होंने बाकी शहरों में तो सुन भी लिया गया। बिल्कुल, बाकी शहरों में सुन तो लिया गया, लेकिन बाकी शहरों में जो एम्बैरसमेंट हुई वो भी अपनी जगह बिल्कुल एक फैक्ट है।
اور کم سے کم اسلام آباد میں اس امبیرسمنٹ سے وہ بچ گئے جو مثلاً کراچی میں ہوئی یا لاہور میں ہوئی. لیکن تو سر ایک چیز جس کی بھارت بھی تعریف کر رہے ہیں، بھارت کے لوگ بھی، وہ یہ کہ پاکستان والوں نے بڑا اپنا ایک وہ چہرہ یا وہ رخ دکھایا جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں سنی کے سب ایک جیسا سوچتے ہیں. کافی پروگریسو قسم کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کافی ٹیڑھے قسم کے سوال کیے ذاکر نائک صاحب سے. ہاں ہاں بالکل، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بالکل فیکٹ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ان کو اچھا خاصا پریشان کر دیا اور بڑے ٹیڑھے سوال کیے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. وہ جھنجھلا اٹھے، غصے میں آ گئے، دھمکیاں دینے لگے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. ان کے پاس بالکل جواب ہوتا تو بڑے تحمل سے اور بڑی بردباری سے اور آرام سے اطمینان سے ان کو سمجھاتے کہ یار اس کا یہ ایسے ہے، ایسے ایسے. ویسے تو انہوں نے نہیں کیا، وہ تو شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے ان کی انسلٹ کرنی شروع کر دی، تھریٹ دینی شروع کر دی ان کو. اور اس کی بالکل وجہ ہی یہ تھی کہ وہ انڈیا میں بڑے پیار سے لوگ ان کو سنتے رہے اور کسی نے کچھ چوبتے ہوئے سوال بھی نہیں کیے اور لوگ بس سر تسلیم خم کرتے رہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. اب بالکل وہ ایسا ہی ہے جی. اسی وجہ سے وہ پھر کافی پریشان ہو گئے نا یہاں پہ. اور اب وہ 28 کو میرا خیال ہے وہ انہوں نے چلے جانا ہے واپس. اور دیکھ پہلے شاید 50% ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا، اب ہو سکتا ہے 100% ان کو جیب سے دینا پڑے. ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ واپس جاتے ہوئے تو وہاں جہاں کہیں بھی جائیں گے کوئی بھی ان کو مجھے نہیں لگتا ڈسکاؤنٹ دے گا. لیکن بہرحال ان پہ ہماری نظر رہے گی کل ان کے نکلنے تک. تو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے آپ بھی شیئر کیے گا، اور اگر میرے پاس ہوئی تو میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گی. جاتے کیسے ہیں وہ یا کس طرح سے جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے اب شاید وہ جو ایئرپورٹ پہ وہ سرخ قالین پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا پچھلی دفعہ، اس دفعہ اب جاتے ہوئے تو نہیں ہوگا میرا خیال. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ جلدی پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. ضرور.